السلام علیکم دوستوں، کالج کے دنوں کی بات ہے۔ کراچی میں آئے دن کے ہنگاموں اور ہڑتالوں سے تعلیمی نظام بری طرح مفلوج ہو گیا تھا۔ میرے سب دوست مفت کی چھٹیاں انجوائے کر رہے تھے، جبکہ میرا شمار پڑھاکو ٹائپ طالب علموں میں ہوتا تھا۔ باقی دوست عام تعلیمی دنوں میں بھی غیر حاضر رہ کر ہلا گلا اور سیر سپاٹے کیا کرتے تھے، جبکہ میں کبھی چھٹی نہیں کرتا تھا۔ میرے اکثر دوست برگر فیملی سے تعلق رکھتے تھے، جن کے پاس اپنی کاریں ہوتی تھیں، اور میں بسوں میں سفر کرنے والا۔ دوست مجھے اپنی محافل میں شریک ہونے پر ہمیشہ زور دیتے، لیکن میرا خیال تھا انسان کو ہمیشہ اپنی اوقات کا خیال رکھنا چاہیے۔ کراچی کے حالات اور آئے دن کالج یونیورسٹی کی بندش کی وجہ سے میں نے ٹیوشن لینے کا سوچا تاکہ امتحان اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے۔ سفید پوشی کی وجہ سے زیادہ فیس بھی نہیں دے سکتا تھا۔ شمالی ناظم آباد جہاں ہم رہتے تھے، وہاں سے ایک دن یوں ہی کسی ٹیوشن سینٹر کی تلاش میں پیدل گھر سے نکل پڑا۔ عصر کے وقت سے شروع ہونے والا یہ مٹر گشت مغرب کے بہت بعد شپ آنرز کالج کے پیچھے اور عبداللہ کالج کے قریب ختم ہوا۔ یہاں پہنچ کر مجھے احساس ہوا کہ میں کتنی دور آ گیا ہوں۔ ایک انجانی سی طاقت نے مجھے جیسے دھکیل کر ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں ناظم آباد کی پہاڑی کے ساتھ جڑا آخری مکان نظر آیا۔ مکان کافی بڑا تھا، جس کے سامنے کے رخ پر دو منزلہ بلڈنگ تھی۔ ایک سائڈ پر لگے مین گیٹ سے بلڈنگ کے پیچھے کافی بڑا لان اور پھر چھوٹی سی رہائشی کوٹھی نما عمارت نظر آ رہی تھی۔ بلڈنگ کا گیٹ الگ تھا، جس پر بڑی کلاسز کا ٹیوشن سینٹر لکھا ہوا تھا، ساتھ میں ایوننگ اوقات درج تھے۔ میں جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوا تو مختلف کمروں سے لڑکوں کی بول چال اور استادوں کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر بیرونی راہداریوں میں کوئی آمد و رفت نہیں تھی۔ ایک سائڈ کمرے پر آفس لکھا دیکھ کر اندر داخل ہوا تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ آفس کلرک کا کمرہ لگ رہا تھا۔ اسی کمرے سے اندر کی طرف ایک دروازہ تھا، جس پر ایڈمن لکھا ہوا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو دیکھا 45 یا 50 سال کی انتہائی خوبصورت خاتون کرسی پر بیٹھی ہے۔ انہوں نے ساڑی باندھ رکھی تھی اور سر ننگا تھا۔ بال بہت سیاہ اور لمبے تھے۔ جسمانی طور پر وہ بہت بڑے جسم والی تھی۔ میں نے انہیں اپنی آمد کا مقصد بتایا تو انہوں نے سامنے بیٹھنے کا کہا۔ ان کی آنکھوں میں انتہا کی چمک تھی اور چہرے پر سخت سنجیدگی اور رعب تھا۔ مجھے ان کے سامنے بیٹھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ایکس رے مشین کے سامنے ہوں۔ رعب کی وجہ سے میں اوپر بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے سینٹر کے قواعد و ضوابط بتائے، جن پر سختی سے عمل کرنا تھا۔ مجھ سے میرے مضامین پوچھے، وقت کی پابندی اور چھٹی نہ کرنا ان کے بنیادی اصول تھے۔ سب کچھ پوچھ کر میں نے ڈرتے ڈرتے فیس کا پوچھا تو وہ ہنس کر بولی، آپ 2-4 دن پڑھ لیں، پھر فیس کی بات ہوگی۔ میں شکریہ ادا کر کے اٹھا تو وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کا جسم واقعی چند جگہوں سے بہت بھاری تھا، مگر یہ بھاری پن بہت اچھا لگ رہا تھا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو میں سٹ پٹا گیا کہ خواتین میں مصافحے کا رواج تو اب بھی ہمارے ملک میں بہت کم ہے، خاص کر کسی اجنبی خاتون سے مصافحے کی تو گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ انہوں نے خود نرمی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے اپنے پورے بازو اور جسم میں تیز برقی رو دوڑتی محسوس ہوئی۔ میرا دماغ اس طرح ہو گیا جیسے ہسپتال میں آپریشن سے پہلے بے ہوشی کا انجیکشن لگانے کے بعد ہوتا ہے۔ مجھے آپ پر اپنا کسی کا کنٹرول نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے کی روشنی دیے جیسی ہو گئی تھی اور ہر طرف خاموشی اور بھیانک سناٹا چھا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے قریب کر کے میرے کان میں کہا، کل سے تم ہر روز شام 6 بجے یہاں آؤ گے اور میں تمہیں باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ نہیں بلکہ الگ پڑھاؤں گی۔
وقت یاد رکھنا ان کے جسم سے جادوئی مہک آ رہی تھی جو کسی بھی پرفیوم سے 100 گنا زیادہ اثر والی تھی۔ میں بالکل بے جان گڈے کی طرح ان سے بالکل لگ کر کھڑا تھا۔ ان کا بہت زیادہ بھاری سینہ میرے اور ان کے بیچ حائل تھا۔ اچانک انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا اب جاؤ۔ میں جیسے ٹرانس سے نکل آیا، وہاں سے باہر نکلا تو مجھے اتنا خوف محسوس ہوا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جسم پر کپ کپی تاری لرزتی ٹانکوں کے ساتھ میری سب سے بڑی خواہش تھی کہ کسی طرح اس جگہ سے دور بھاگ جاؤں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں گھر تک کیسے پہنچا۔ گھر پہنچ کر مجھے تیز بخار ہو گیا۔ گرمی کے موسم میں شدید ٹھنڈ لگنے لگ گئی۔ گھر والے میرا یہ حال دیکھ کر گھبرا گئے۔ فوراً محلے کے ڈاکٹر کو بلایا گیا جس نے کہا کہ اسے ٹھنڈا گرم ہو گیا ہے۔ انجیکشن دوائیاں دی جس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا۔ اگلے دن میں بھلا چنگا ہو گیا۔ رات والی سب باتیں ذہن میں آئیں تو اپنی بزدلی اور خوف پر ہنسی آ گئی۔ روسیوں کی ایک کہاوت ہے نا کہ دن کے وقت شیر کی دہاڑ پر بھی کوئی توجہ نہیں دیتا، مگر رات کے اندھیرے میں گیدڑ کی آواز بھی بہت توجہ سے سنی جاتی ہے۔ میرا بھی وہی حال تھا۔ خیر شام تک عام نارمل طریقے سے وقت گزرنے کے بعد مجھے دوبارہ یوں محسوس ہونے لگا کہ میرے دماغ پر کوئی طاقت قبضہ جما رہی ہے۔ 5 بجے میں گھر سے نکل آیا اور ٹھیک 6 بجے اسی ٹیوشن سینٹر کے سامنے تھا۔ میڈم اپنے آفس میں تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور آفس کے پچھلی طرف سے لان پر ہوتی ہوئی رہائش مکان میں پہنچ گئی۔ ان کا قد چھوٹا تھا اور چال ایسے تھی کہ اگر 2 قدم آگے چلتی تھی تو 4 قدم درمیان سے دائیں بائیں ہوتی تھی۔ بال گھٹنوں تک تھے اور سیاہ کالے۔ اندر کا مکان نہایت صاف ستھرا تھا، لگتا تھا جیسے ابھی ابھی کوئی صفائی کر کے گیا ہے۔ فرش سفید ماربل کے تھے اور پورا گھر روشنیوں سے جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ بیش قیمت ساز و سامان بھرے ہوئے ڈرائنگ روم میں مجھے بٹھا کر انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ ان کا پڑھانے کا طریقہ اتنا اچھا تھا کہ ریاضی جیسا خشک مضمون مجھے اردو جیسا لگا۔ 2 گھنٹے مسلسل پڑھا کر انہوں نے کہا اب جاؤ۔ مجھے اتنا پڑھنے کے باوجود بالکل تھکن نہیں تھی۔ میں نے پھر فیس کا پوچھا تو انہوں نے کہا 2 دن بعد بتاؤں گی اور اب کل سے سیدھے اندر آیا کرنا، میں یہاں ہی انتظار کروں گی۔ تقریباً 10 دن تک سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ میں پہلے دن والے خوف سے آزاد ہو گیا۔ اب وہ پڑھانے کے بعد ہنسی مذاق اور باتیں بھی کرنے لگی، مگر روب داب اور حدود کے اندر۔ گھر والوں کو میں نے بتایا کہ ایک دوست کے ساتھ مل کر کوچنگ سینٹر جاتا ہوں جس کی فیس نہ ہونے کے برابر ہے۔ مجھے ان 10 دنوں میں صرف فیس کا خوف طاری رہا کہ نہ جانے کتنی ہوگی۔ باقی پڑھائی کے لحاظ سے میں 10 دن میں 4 ماہ کا کورس مکمل کر چکا تھا۔ شاید وہ 11واں یا 12واں دن تھا۔ صبح سے شہر میں بارش ہو رہی تھی، ہر طرف جل تھل تھا۔ میں چونکہ روز وہاں پیدل جایا کرتا تھا، حالانکہ فاصلہ کافی تھا، لیکن میں خرچ کے پیسے بچا رہا تھا کہ اگر فیس زیادہ ہوئی تو یہ رقم بھی ساتھ شامل کر دوں گا۔ اس شام دھواں دھار بارش ہو رہی تھی۔ مشکل سے ایک رکشہ ملا جس کا کرایہ میرے 10 دن کی بچت کے برابر تھا۔ میں لکھ چکا ہوں کہ ہر شام میرا دماغ میرے کنٹرول سے باہر ہوتا تھا، اس لیے مجھے جانا ہی جانا تھا۔ اس رات پڑھائی کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آج یہاں ہی رک جاؤ، بارش بہت تیز ہے اور کوئی سواری بھی نہیں ملے گی۔ میں نے تھوڑی سی ہمت کر کے کہا کہ گھر والے بہت پریشان ہوں گے، ڈھونڈنا شروع ہو جائیں گے۔ انہوں نے پہلے دن کی طرح میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا چلو میرے ساتھ اور چل کر گھر والوں سے اجازت لے آؤ۔ مجھے کچھ ہوش نہیں کہ میں گھر کیسے پہنچا۔ نہ بارش تھی نہ فاصلہ تھا۔ چند سیکنڈ میں میں گھر کے سامنے تھا۔ انہوں نے ہاتھ چھوڑا اور کہا جاؤ بتا کر آؤ۔ میں کسی روبوٹ کی طرح گھر کے اندر گیا اور گھر والوں کو بتایا کہ آج کی رات دوست کے ساتھ رہوں گا، وہ گاڑی لے کر نیچے کھڑا ہے۔ پتہ نہیں گھر والوں نے کیا کچھ کہا، بارش سے ڈرایا، کچھ علم نہیں۔
میں چند سیکنڈ بعد پھر باہر میڈم کے ساتھ کھڑا تھا۔ ایک بات مجھے فوراً محسوس ہوئی کہ آس پاس گزرنے والے لوگ میڈم کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کر رہے ہیں، جیسے ان کو دیکھ ہی نہیں رہے ہیں۔ اس میں سابق چند سیکنڈ میں ہم واپس میڈم کے گھر کے اندر تھے۔ ڈرائنگ روم میں انہوں نے صوفے پر بیٹھ کر ایک بٹن دبایا تو گھر کے اندر گھنٹی بجی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولی، چلو کھانا لگ گیا ہے، چل کر کھاتے ہیں۔ ڈائننگ ٹیبل انواع اقسام کے لذیذ کھانوں سے بھرا ہوا تھا، مگر کوئی نوکر نہیں تھا۔ چپ چاپ کھانا کھا کر وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئی۔ میں نے یوں ہی پوچھا، گھر کے باقی لوگ اور نوکر چاکر کہاں ہیں؟ تو بولی کہ نوکر کھانا ٹیبل پر رکھ کر چلا گیا ہے اور گھر کے تمام لوگ ایک شادی پر حیدرآباد گئے ہوئے ہیں۔ کمرے میں بیڈ لگا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے رات پہننے کے لیے ایک جوڑا لا کر دیا اور ٹی وی آن کر کے بولی، تم آرام کرو، میں آفس بند کرنے جا رہی ہوں۔ میں واش روم میں کپڑے وغیرہ بدل کر ٹی وی کے سامنے لیٹ گیا۔ آدھے گھنٹے میں وہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کا سب انداز بدلا ہوا تھا۔ چہرے پر تیز میک اپ تھا، لباس بہت باریک تھا جس سے تمام جسم نظر آ رہا تھا۔ ان کی آواز بدل چکی تھی اور حسن بہت بڑھ چکا تھا۔ کمرے کی لائٹیں کم زیادہ ہونے لگی تھی، خوف کے مارے میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میں دروازے کی طرف لپکا۔ میڈم بولی، تم مجھے یوں چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ میں نے بھاگنے میں ہی عافیت جانی، پتہ نہیں کس سمت بھاگ رہا تھا۔ راستہ کون سا تھا کچھ نہیں معلوم۔ میڈم کی آوازیں دور تک مجھے سنائی دے رہی تھیں۔ مجھے چند منٹوں بعد پتہ چل چکا تھا کہ وہ عورت کی شکل میں تو ہے مگر انسان نہیں ہے، کوئی چڑیل یا ڈائن ہے۔